بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کنڈیشنل سینٹنسز، جس کو اردو گرامر میں شرطیہ جملے کہتے ہیں۔ شرطیہ جملے ایسی جملے ہوتے ہیں جس میں دو کلازز ہوتے ہیں۔ ایک ایف کلاز کہلاتا ہے جس میں شرط ہوتا ہے، اور دوسرا کانسیکوینس کہلاتا ہے جس میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثلا میں یوں کہوں کہ اگر میں مدین گیا تو آپ کے لیے کباب لاؤں گا۔ ابھی یہ کوئی چیز لانے کے لیے شرط وہاں جانا ہے۔ اگر شرط پورا ہو گیا تو اس کا ایفیکٹ ظاہر ہوگا، اگر شرط پورا نہیں ہوا تو اس کا ایفیکٹ ظاہر نہیں ہوگا۔ اس قسم کی جملوں کو انگریزی میں کنڈیشنل سینٹنسز اور اردو میں شرطیہ جملے کہتے ہیں۔ پھر کنڈیشنل sentences are statements discussing known factors or hypothetical situations and their consequences. Complete conditional sentences contain. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک مکمل شرطیہ جملہ میں دو حصے ہوتے ہیں، کنڈیشنل کلاز جو اس کو ایف کلاز بھی کہتے ہیں، اور دوسرا کانسیکوینس۔ مثال کے طور پر I would travel around the world، یہ کانسیکوینس ہے، اور اس کا دوسرا کلاز ہے if I won the lottery۔ تو ایف کلاز پہلی بھی آ سکتا ہے، بعد میں بھی آ سکتی ہے۔ when water reaches 100 degrees، جب پانی کی ٹیمپریچر 100 ڈگری پہ پہنچ جاتی ہے تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اٹ بوائلز۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ایف سے بھی ہم شروع کر سکتے ہیں، when سے بھی کچھ سینٹنسز شروع ہو سکتی ہے۔ پہلا قسم کو زیرو کنڈیشنل سینٹنس، فرسٹ کنڈیشنل سینٹنس، سیکنڈ کنڈیشنل سینٹنس اور تھرڈ کنڈیشنل سینٹنسز کہتے ہیں۔ زیرو کنڈیشن یا زیرو کنڈیشنل سینٹنسز وہ جملے ہوتے ہیں، وہ سینٹنسز ہوتے ہیں جس میں ایک جنرل ٹروتھ بیان کی جاتی ہے کہ جب شرط پوری ہوگی تو نتیجہ ضرور نکلے گا۔ اس قسم کی شرطیہ جملوں کو زیرو کنڈیشنل کہلاتے ہیں۔ مثال کے طور پر if you don't brush your teeth you get cavities، اگر برش نہیں کرو گے تو کیویٹیز ہوں گے۔ when people smoke cigarettes their health suffers، جب لوگ سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، تو ان کی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ تو دونوں جملوں میں یہ ضروری ہے کہ شرط پورا ہونے پہ نتیجہ نکلے گا۔ اس کو زیرو کنڈیشنل کہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھنے کی قابل ہے کہ زیرو کنڈیشنل میں دونوں حصے، دونوں کلازز پریزنٹ سمپل ٹینس میں ہوتے ہیں۔ if you don't brush present simple you get cavities، yeah. people smoke their health suffers،
یہ یاد رکھنے کی بات ہے اس میں. First conditional sentences are used to express situations in which the outcome is likely but not guaranteed. زیرو کنڈیشن میں کانسیکوینس گارنٹیڈ ہوتا ہے، شرط پورا ہونے پہ نتیجہ ضرور نکلے گا، لیکن فرسٹ کنڈیشن میں یہ ضروری نہیں ہوتا. ممکن ہوتا ہے کہ آؤٹ کم یا ریزلٹ یا کانسیکوینس ہوگا، لیکن نہ بھی ہو سکتی ہے، یہ گارنٹیڈ نہیں ہے. مثال کے طور پر if you rest you will feel better. اگر تم آرام کرو گے تو تم بہتر محسوس کرو گے. تو یہ ضروری نہیں، شاید کوئی آرام کر لے اور پھر بھی بہتر محسوس نہ کرے، صحت پہ کوئی اثر نہ پڑے، تو اس میں شک ہوتا ہے. شرط پوری ہونے پر رزلٹ گارنٹیڈ نہیں ہوتی. اس قسم کی شرط یا جملے کو فرسٹ کنڈیشنل کہتے ہیں. If you set your mind to a goal, you will eventually achieve it. تو یہ بھی ممکن نہیں ہے. اس میں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس میں if clause if you rest، تو if clause present simple tense میں ہوتا ہے اور consequence یا result اس کا future tense میں ہوتی ہے. Second conditional sentences are useful for expressing outcomes that are completely unrealistic. اس میں سیکنڈ کنڈیشنل میں کانسیکوینس یا ریزلٹ ان ریئلسٹک ہوتا ہے، امپاسبل ہوتا ہے، اکثر غیر حقیقت پسندانہ ہوتا ہے. مثلا if I inherited $1 billion، اگر $1 billion مجھے وراثت میں مل جاتی، پاسٹ ٹینس میں یہ ہمیشہ آئے گا I would travel to the moon، تو میں چاند پر گیا ہوتا. تو ابھی اگر آپ کو مل بھی جائے تو پھر بھی آپ چاند پہ نہیں جا سکتے ہیں، یہ ریئلسٹک نہیں ہے. if I owned a zoo I might let people interact with the animals freely، تو animals کے ساتھ freely انٹریکشن میں تو بڑا خطرہ ہے، یہ بھی ریئلسٹک نہیں ہے. تو اس قسم کی کنڈیشن کو سیکنڈ کنڈیشنل کہتے ہیں. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ if clause ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں آتا ہے، پاسٹ سمپل میں، اور دوسرا حصے میں would، could، should اس قسم کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں. I would travel to the moon. Use the simple past tense in the if clause and auxiliary modal verb. auxiliary modal verb اس میں could اور should یہ اس میں پھر result کے کلاس میں آئے گی. تھرڈ کنڈیشنل اس کو کہتے ہیں to explain that present circumstances would be different if something different had happened in the past. اگر ماضی میں کوئی کام ہو چکا ہوتا تو ابھی اس کا رزلٹ کچھ اور ہوتا، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں وہ شرط پورا نہیں ہو چکا ہوتا ہے. if you had told me you needed a ride I would have left earlier. اگر آپ کو رائٹ کی ضرورت تھی اور آپ مجھے بتا چکے ہوتے تو میں آپ کو دے چکا ہوتا، لیکن آپ نے بتایا نہیں ہے. if I had cleaned the house، اگر میں گھر صاف کر چکا ہوتا
تو اس کا رزلٹ یہ ہوتا کہ ابھی میں مووی دیکھنے جاتا، لیکن گر صاف نہیں ہو چکا ہے، شرط پوری نہیں ہو چکی ہے۔ اس قسم کی کنڈیشنز کو، اس قسم کی شرائط والی سینٹنس کو تھرڈ کنڈیشنل سینٹنس کہتے ہیں۔ اس میں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلی یا ایف کلاز میں پاسٹ پرفیکٹ ٹینس کا استعمال ہوتا ہے اور کانسیکوینس میں ماڈل ایگزیلری یعنی would could should پلس have پلس پاسٹ پارٹیسپل ان دا مین کلاس یا کانسیکوینس کلاس میں ہمیشہ یہی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 4 مشہور قسمیں ہیں کنڈیشنل سینٹنسز کی، اور شرط اس میں 2 چیزیں یاد رکھنا کہ شرط کیسا ہوگا اور پھر اس کا ایف اور کانسیکوینس کلاس کس ٹینس میں آئے گا۔ تھینک یو۔